गाइज अस्सलाम वालेकुम। शर्मी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइज फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो गाइज जैसे रुकाना और हमारा जो आखिरी नबी था पहलवान के साथ जो कुश्ती कर रहा था उसको लेके जर्जिस मौलाना साहब ने बहुत अच्छा से बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग एंड तक जरूर देखना। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक़ था उस ज़माने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूँ कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो तो आपने कहा नहीं मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो तेरे जैसे पहलवान की ज़रूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई है, कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो दुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहाँ ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कह कर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग हैं, पतला दुबला इंसान इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूँ। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ, हार
تسلیم کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہارا نہیں ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا۔ ویسے آپ کی مرضی۔ جج نے کہا نہیں، یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے رکانا، اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے، اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو تیسری بار لڑ لے۔ تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی۔ اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری، پیر تمہارا پھسلے یا میرا، اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا۔ رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا، اب میں ہار گیا ہوں۔ ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں۔ ایوارڈ لایا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو، چیمپئن کی، ڈسٹرکٹ چیمپئن کی، وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے، لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے رکانہ، تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے رکانہ، تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا۔ رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد، ٹرافی اٹھاؤ، چلتا بن۔ تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے۔ میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی، پٹکا، اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا۔ قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی، میرا پیر نہیں پھسلا تھا، میں تو جھوٹ بولا تھا۔ اے محمد ابن عبداللہ، دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ تھا، اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے، لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی۔ میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا۔ آئے محمد، ٹرافی لے اور چل، آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے، لے جاؤ، اگلی سال پھر دیکھیں گے۔ پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی۔ اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ، میں لڑنے نہیں آیا تھا، کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی، اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں، لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا۔ رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں، رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا، اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا۔ جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اے رکانہ، تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ، تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو، لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا، کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی، اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتتے۔ اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا، لو، رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا، اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا، ایوارڈ دے رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے، وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں، اس کے حقدار تم ہو۔ رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر
کبھی جابر ابن سمرہ نے کہا تھا اے محمد کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو کعبے کے رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے, وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھوں نے آپ سے پہلے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. وہ اجمل منک لم تلد النساء, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ حسین ہیں, جمیل ہیں, اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانا ایوارڈ پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایوارڈ اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد مجھے اس ایوارڈ کی نہیں, اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ پڑھتا ہے رکانا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رکانا اسلام لے آیا, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ زاد المعاد کا دیا ابن قیم کا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے, بہت جلدی مایوس ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے میرے بھائیوں اور غور کرو, بہادر نبی کون ہوں گے؟ بہادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر کہ جب اکیلے تھے اور لوگ ابو طالب کے پاس آئے کہنے لگے اے ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ گیا ہے, آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے, اب آپ اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کیجیے, ہم اس کو ماریں گے, ہم اس کو قتل کریں گے. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی, ہم لوگ سمجھا رہے پھر بھی نہیں مان رہا ہے. محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بھی بات نہیں مان رہا, ہماری بھی بات نہیں مان رہا ہے. اب جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے, نہیں تو ایک موقع اور دے رہا ہوں اس کو سمجھا لو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹے تمہارے باپ نہیں ہے, میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہے, اپنے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے. آئے میرے بھتیجے تیری پیشانی سے, تیرے سر سے اگر خون کا ایک قطرہ گرے گا تو تیرا چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. آئے میرے بھتیجے آج یہ کافر لوگ پھر آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آخری مرتبہ سمجھا لو, اور اگر نہیں مانتا ہے تو آپ ہٹ جاؤ, جہاں ملے گا ہم اس کو ماریں گے. اے میرے بھتیجے مان جاؤ, میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکوں, چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. آپ کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا ابو بکر کے علاوہ اور آپ کی بیوی خدیجہ کے علاوہ. ذرا تصور کیجئے کہ اس وقت ابو طالب نے کیا یہ جملہ جب کہا تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا اس کو سنو جو آپ کی بہادری پر دلالت کرتا ہے. آئے چچا جان, آج کے بعد میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا, آپ اپنے آپ کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دعوت کو دینا چھوڑ دوں جو اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے, جس کو پہنچانا مجھ پر میری ذمہ داری ہے. رہی ان کی بات, یہ کہتے ہیں کہ جہاں ملے گا تو ماریں گے, تو سنیے میرے چچا جان, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ کافرین مکہ 9,30,00,000 میل کی بلندی پر جائیں اور سورج کو توڑ کر لائیں اور میرے جیسے رکنا اور ہمارا جو آخری نبی ہے جو کشتی کھیل رہا تھا, جو
रुकाना को हमारा आखिरी नबी बार बार हरा रहा था, बार बार हरा रहा था। फिर रुकाना झूठ बोल रहा था, नहीं मेरा पैर फिसल गया था इसलिए हारा। फिर एक बार फिर से हार गया था, फिर से बोले मेरा आँखों में कुछ गिर गया था मैंने इसलिए हारा क्योंकि रुकाना बोला था अगर मैं हार जाऊंगी ना तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी, बट इसलिए वो बार बार कोशिश कर रहा जीतने का, मतलब जीत नहीं पाया। तो लास्ट में जाके रुकाना जो है मेरा हमारा आखिरी नबी से खुद बोला कि नहीं मैं झूठ बोल रहा था फिर उसने रुकाना ने हमारा इस्लाम कबूल किया। तो गाइस सुन के बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना भी चाहिए। तो देखिए हमारा जो आखिरी नबी था रुकाना को हरा दिया था, सोचो कितना रुकाना बिल्डर वाला था फिर भी हरा दिया था। जर्जिस मौलाना सबका बयान मुझे बहुत अच्छा लगा और जर्जिस मौलाना सबका कौन सा बात आप सबको सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। तो बस ठीक है, आज का छोटा सा रिएक्शन वीडियो मेरा ये तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों को कैसा कैसा वीडियो चाहिए तो उसमें ज़रूर बताना।